بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کتاب لکھی ہے۔ اس کے صفحہ 341 پر ایک حدیث پاک بیان کی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کی عید کی 2 راتیں ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔ ان کی راتیں اس لیے ہیں عید کی کہ وہ رات کو سوتے نہیں، سونے سے پاک ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عید کے دن مقرر ہیں اس لیے کہ یہ رات کو سوتے ہیں۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر 2 بیزاریاں ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، گناہ گار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے محروم بیزار ہوتے ہیں، اور جو دوستان خدا ہیں وہ ضلالت، گمراہی، ذلت اور رسوائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شب قدر کو ظاہر کیا گیا اور لیلۃ القدر کو، شب قدر کو چھپایا گیا اور شب برات کو ظاہر کیا گیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ایک واضح حکمت یہ ہے کہ شب قدر کو اس لیے ڈھانپا گیا، چھپایا گیا کہ وہ بخشش کی یقینی رات ہوتی ہے، کیونکہ آسمانوں کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دوزخ بند ہوتی ہے، بخشش یقینی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو راز میں رکھا گیا کہ لوگ صرف اس رات کے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، اس کی عبادت کر کے باقی راتوں کو، باقی دنوں کو چھوڑ نہ دیں۔ یہی حکمت ہے، اس لیے اس کو ڈھانپا گیا، چھپایا گیا۔ اور لیلۃ البرات کو، شب برات کو اس لیے ظاہر کیا گیا کہ اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، روزی کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، آسمانوں پہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ سب کو پتہ ہو جس نے اپنی اچھی قسمت بنوانی ہے، جس نے اپنے اچھے فیصلے کروانے ہیں، جس نے اس رات کے بجٹ میں اپنے خیر کے فیصلے کروانے ہیں، تو وہ اس کو موقع مل جاتا ہے کہ توبہ، دعا، استغفار، عبادت، ریاضت اور اللہ کو راضی کر کے اس رات میں یعنی شب برات میں اپنے اچھے فیصلے کروا لے۔ اس لیے اس کو ظاہر کیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات جو آدمی یعنی شب برات میں جو آدمی عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ توبہ کرے، نوافل پڑھے، تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر 70 مرتبہ نظر رحمت کرتے ہیں، 70 مرتبہ نظر رحمت کرتے ہیں، اور ہر نظر رحمت میں اللہ پاک 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور سب سے کم حاجت یہ ہے کہ اس رات اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے، کیونکہ وہ 4 نبی بنی اسرائیل کے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال تک عبادت کی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، وہ متعجب ہوئے۔ تعجب کے بعد جبریل امین علیہ السلام آئے اور سورت لیلۃ القدر لے کے آئے۔ اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، تو اسی وجہ سے اس کو چھپایا گیا
تاکہ اس رات کو عبادت کر کے باقی راتوں کو چھوڑ نہ بیٹھیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک اور لیلۃ شب برات کی رات ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیں، یہ برکت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی برکت؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ پاک 300 رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، مگر مشرک کی، کینہ رکھنے والے کی، اور زانی اور شرابی کی، والدین کے نافرمان کی، قطع رحمی کرنے والے کی، اور ہمیشہ شرابی کی، یہ اللہ پاک ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سب گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آنے والی رات، یہ شب برات کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قسمت کے اچھے فیصلے اللہ پاک لکھ دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔